آپ تو جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، صحابہ کرام کی لسٹ میں جن کا دوسرا نمبر آتا ہے۔ آپ نے جب ابو جہل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ کون ہے جو محمد کا سر نعوذ باللہ اتار دے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے میں لے کے آؤں گا۔ تو جب یہ تلوار میان سے ننگی تلوار لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ادھر اللہ کی بارگاہ میں پیارے حبیب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، عمر بن حشام کی بدولت یا عمر بن خطاب کی بدولت۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے کملی والے، اے میرے محبوب، ہم نے عمر بن حشام کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی، لیکن تجھے عمر بن خطاب دیا، خطاب کا پتر عمر تجھے عطا کیا اسلام کے غلبے کے۔ عمر بن حشام ابو جہل کا نام ہے اور عمر بن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب آپ ننگی تلوار لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نعوذ باللہ محمد کا سر لینے جا رہا ہوں۔ تو جب اس نے اتنی بات سنی تو اس نے کہا کہ عمر پہلے اپنے گھر میں جا کے دیکھ، تیری بہن اور تیرا بہنوئی دونوں اسلام لا چکے ہیں اور اسی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو حضرت عمر اور آگ بگولا ہو گئے، کہتے ہیں میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان کے گھر کی طرف کہتے ہیں محمد کو بعد میں دیکھوں گا، پہلے میں ان کو دیکھ لوں، اپنی بہن کو اور بہنوئی کو۔ جب ان کے دروازے کی طرف جاتے ہیں تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، اندر سے قرآن کی، اور قرآن کی سورت بھی کون سی؟ سورت رحمان کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ کہتے ہیں میں عمر۔ تو جب ان کی بہن آواز سنتی ہے تو کہتی ہے عمر آ گیا۔ تو جو اس وقت قاری ان کو قرآن پڑھا رہا تھا وہ بھی کہیں چھپ جاتا ہے پردے کے پیچھے، اور جب دروازہ کھلتا ہے عمر پوچھتے ہیں کہ اے میری بہنہ تو کیا کر رہی تھی؟ تو کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ رہی تھی، رب کا کلام پڑھ رہی تھی، وہ نور پڑھ رہی تھی جس کا رب نے بھی دعویٰ کیا، رب کے محبوب نے بھی دعویٰ کیا، اور جو اس محبوب پہ نازل ہوا وہ میں کلام پڑھ رہی تھی۔ تو جب عمر نے اتنا سنا تو ان کو اتنا پیٹا، اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، لہو لہان ہو گئے۔ کہتے ہیں اس دین کو چھوڑ دو، حضرت عمر کہتے ہیں اس دین کو چھوڑ دو۔ تو کہا جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ کلمے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جب حضرت عمر ان کو مار کے تھک گئے تو تھک کے کہتے ہیں کہ بہنا ذرا مجھے بھی سنا کیا پڑھ رہی تھی، بہنا ذرا مجھے بھی سنا کیا پڑھ رہی تھی۔ تو بہن نے کہا کہ یہ پاک چیز ہے، اس کو ناپاک نہیں چھو سکتے، تم پہلے پاکی حاصل کرو پھر اس کو چھونا اور پھر میں تم کو یہ پڑھ کے سناؤں گی۔ تو حضرت عمر فاروق اسی وقت اٹھ کے وضو کیا، وضو کر کے جب بہن کے پاس آئے، بہنوئی کے پاس آئے، تو جب وہ قاری جو قرآن پڑھا رہا تھا اس نے جب اتنی بات سنی تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے سامنے آ گیا اور آ کے قرآن پڑھنے لگا۔ تو جب حضرت عمر نے قرآن کی تلاوت سنی تو دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ دنیا کیوں نہ بدلتی؟ جب اللہ کے محبوب نے دعا مانگی تھی تو دنیا بھی تو بدلنی تھی۔ جب پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی آقا کریم نے دعا مانگی کہ اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، تو جب اسلام کو غلبہ ملنا تھا تو عمر ملنا تھا، عمر ملنا تھا تو اسلام کو غلبہ ملنا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب وہ کلام سنا، قرآن پاک سنا، تو کہتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری پیاری بہنہ جس پہ یہ نور نازل ہوا ہے مجھے اسی نور کے پاس لے چلو، جس پہ یہ نور نازل ہوا ہے مجھے اسی کے پاس لے چلو تاکہ میں دیکھوں وہ حسین کون ہے۔ تو شاعر بھی کیا لکھتا ہے کہ سب نام تو سونا نا او جدے وچ دو میماں اس نا دی
वखरी शान जिदे विच दो मीमा। तो जब उनकी बहन लेके जाती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो आगे हजूर के चचा अमीर हमजा सहाबा भी थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी थे। तो जब उनको पता चला कि उमर आ रहा है तो उन्होंने पैगाम दिया अमीर हमजा को। अमीर हमजा कहने लगे अगर उमर बुरी नीयत से आ रहा है तो मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा, अगर वो अच्छी नीयत से आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम उसको वेलकम करेंगे, हम उसको वेलकम करेंगे। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बात सुनी तो कहा ए अमीर हमजा, ए मेरे चचा, उमर आज भलाई के इरादे से नहीं अच्छाई के इरादे से आ रहा है, अच्छाई के इरादे से आ रहा है। तो जब हजरत उमर फारूक वो ही तलवार लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों में रखते हैं, तो नबी पाक कहते हैं ए उमर तू तो मेरा सर लेने आया था, क्या हुआ? कहते हैं सोनिया कमली वालिया, आया तो सर लेने था लेकिन अपना सर दे के जा रहा हूँ, अपना सर दे के जा रहा हूँ।